السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم جہاں رہتے ہیں اس محلے میں یا آس پاس میں کچھ بچے ایسے ضرور نظر آتے ہیں جن کی عمر لگ بھگ 10-11 سال کی ہوتی ہے۔ صبح کے 10-11 بجے گلی میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ وقت تو اسکول کا ہوتا ہے۔ ان بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ اسکول نہیں جاتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی کفیل نہیں ہوتا ہے۔ یا تو ان کے باپ کا انتقال ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ یتیم کہلاتے ہیں، یا ان کے باپ نے ان کی والدہ کو طلاق دے رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کی تعلیمی اخراجات اس کی ماں پورے نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا یہ بچے اپنے قیمتی بچپن کو کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی معاش کی فکر ستانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر یہ لوگ چھوٹے موٹے کام کر کے 2 پیسے کماتے ہیں، لیکن ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی، نتیجے میں جرائم کا سہارا لیتے ہیں۔ دوست، ہم ایک اچھے مسلمان اور اچھے شہری ہونے کے ناطے ان جیسے بے سہارا اور یتیم بچوں کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ خاص طور پر اگر یتیم ہو تو خصوصی توجہ دینا ہوگا، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا وکافر الیتیم فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے۔ بخاری کی روایت ہے۔ جنت میں ہوں گے کا مطلب جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں، یعنی قرب میں، منزلت میں دونوں کے درمیان بس اتنا فرق ہوگا جتنا ان 2 انگلیوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہوتے وقت نبی کا قرب حاصل ہوگا، یعنی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں نبی کی رفاقت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ یتیم سے مراد وہ نابالغ بچے ہیں جن کے والدین یا والد فوت ہو گئے ہیں۔ یتیم اپنا ہو یا کوئی غیر، سب کی کفالت یکساں اجر کے مستحق ہے۔ دوست، جیسے کوئی دادا اپنی یتیم پوتے کی، کوئی چچا اپنی یتیم بھتیجے کی، یا کوئی بھائی اپنی یتیم بھائی کی، یا اسی طرح کوئی اور قرابت دار اپنے کسی قریبی یتیم کی کفالت کرے، یا باپ فوت ہو جائے تو ماں، یا ماں فوت ہو جائے تو باپ کفالت کرے، یا کوئی بھی رشتہ داری نہ ہو لیکن یتیم بچے کی محض اللہ کی رضا کے لیے کفالت کرے، دونوں صورتوں میں کفیل اس اجر کا اور فضیلت کا ضرور مستحق ہوگا انشاءاللہ۔ کفالت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نگرانی کرنا، ان کی ضروریات زندگی فراہم کرنا، شفقت سے ان کو پالنا، اگر وہ صاحب جائیداد ہیں تو بغیر کسی حرص کے ان کی جائیداد کی بھی حفاظت کرنا تاکہ وہ ضائع نہ ہو، اور اگر ممکن ہو تو اسے کاروبار میں لگا دے تاکہ وہ سالانہ زکوٰۃ ہی میں ختم نہ ہو جائے۔ اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، جیسے انسان اپنی اولاد کے لیے کرتا رہتا ہے۔ اگر اسلامی معاشرے میں ان تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل ہو تو یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم و تربیت کا کام نہایت آسانی اور خاموشی کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے۔ کوئی بچہ بھی محرومی یا غیر آسودہ زندگی کی شکایت نہیں کر سکے گا، نہ وہ بے راہ روی کا شکار ہوگا، نہ وہ گمراہ ہوگا۔ اس طرح والدین کو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے سودی اسکیموں اور انشورنس میں حصے دار بننے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی ایک غریب یتیم بچے کو تعلیم دلایا تو گویا آپ نے اس کی زندگی سے غربت ہی کو مٹا دیا۔ اس کے آنے والے بچوں کے لیے آپ نے بہترین باپ عطا کیا، اس کی ہونے والی بیوی کو آپ نے بہترین شوہر عطا کیا، بچوں کے لیے ایک مضبوط باپ فراہم کیا۔ ان بے سہارا بچوں کو روٹی دینے کے بجائے سکھاؤ کہ روٹی کیسے کمائی جاتی ہے۔ 1 روپیہ دینے کے بجائے ان کو سکھاؤ کہ روپیہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ کمال اس میں ہے دوست،
سڑکوں پر، بس سٹینڈوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں اور کسی چوراہے پر سگنل پر کھڑے ہو کر مانگنے والے بچوں کو پیسے دے دے کر ان کی ہمت افزائی نہ کریں، بلکہ ان کو اس پیشے سے چھٹکارا حاصل کرنے پر مجبور کریں۔ اگر ان کو اس طرح مانگنے سے بڑی بڑی رقم حاصل ہو جاتی ہے تو زندگی بھر مانگنے کے عادی بن جائیں گے، وہ لوگ محنت سے جی چرائیں گے۔ اگر ان کو کوئی کام بھی پیش کرو گے نا تو قبول نہیں کریں گے وہ لوگ، کیونکہ ان کو مانگنے میں جتنا فائدہ ہے اتنا محنت کرنے میں نظر نہیں آتا ہے۔ الغرض سب کے لیے ایک ہی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، کیونکہ سب کے حقیقی مسائل ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں بلکہ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ بے سہارا بچوں کو ضرور سہارا بنے۔ جو بچے اسکول نہیں جاتے ہیں ان کو اسکول بھیجنے کا انتظام کریں، ان کی فیس ادا کریں، ان کو کتابیں دلائیں، ان کو بیگ دلائیں، ان کو جوتے دلائیں، اور جیسے اپنے بچوں کے ساتھ آپ لوگ تعلیم کے سارے وسائل فراہم کرتے ہیں نا، بالکل ان بچوں کو بھی ایسے فراہم کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں اور ہمارے کام میں ضرور برکت دے گا انشاءاللہ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کام ضرور لے، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام ضرور لے جس سے وہ راضی ہو جائے، جس سے ہمارے لیے جنت پکی ہو جائے۔ ایسا کام ضرور لے جس کام سے نہ ہمارے بیوی واقف ہوں، نہ ہمارے بچے واقف ہوں، اور نہ ہی ہمارا دوست واقف ہو۔ ایسا کام ہم سے زندگی میں ضرور لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔